بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل سے زاہد محمود بات کر رہا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتی درگور کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء علیہ السلام نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی۔ اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم انسان ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی نے ان سے زیادہ اپنے خالق کی تعریف بھی نہیں کی۔ جس عظیم انسان کی تعریف خود خالق کائنات کرے اور جس کی تعریف خود رب کریم کرے اور اس پر درود و سلام بھیجے، اس سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اس عظیم انسان کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجودات عالم کی محسن ہے، رحمت للعالمین ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا سرچشمہ ہے، جس پر خداوند کریم اپنی رحمت کے خزانے لٹاتا ہے، جہاں سے رحمت مخلوقات میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ رحمت سے زیادہ رحمت مخلوقات میں تقسیم ہو۔ نبی خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے سوائے صفت معبودیت کے تمام صفات خداوندی کا عکس اس میں موجود ہوتا ہے۔ خدا رحیم ہے، اس کا نبی بھی رحیم ہوتا ہے۔ خدا خود قرآن کریم میں اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت مجسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیم رحمت کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ظلم کیے تھے، اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں ہی کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے، اور صرف اسی عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب عطا ہوا۔
جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سکہ چلتا ہے۔ ہوا، پانی، بحر و بر، جن و بشر، کوہ و دشت، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، جمادات، غرض یہ کہ دنیا کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حاکمیت بھی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مصادر تین ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی کتاب، نمبر دو، کتب احادیث، نمبر تین، سیرت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایتیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے عمومی خد و خال اور اجمالی مراحل پر روشنی پڑتی ہے، اور یہ معلومات سیرت نگاری کے لیے معتمد اول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کتب احادیث جیسے صحیح ستہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد وغیرہ، اگرچہ ان کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو تشریح اور قانون سازی کے مصدر کی حیثیت سے جمع کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخی حیثیت سے، اور اگرچہ ان کی تربیت فقہی ابواب اور اسماء صحابہ کی بنیاد پر ہے، مگر یہ کتابیں سیرت کا قیمتی ذخیرہ ہے۔ سیرت سے متعلق صحابہ کرام کی روایتیں۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہ ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی واقعے کا مشاہدہ کیا اور اسے دوسرے صحابیوں اور بعد میں آنے والے سے متعدد بار بیان نہ کیا ہو۔ ان میں سے بعض حضرات ایسے بھی تھے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و روایت میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و انفرادیت کے بعض پہلو یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے، اور ظاہر ہے کسی کی سیرت کو نمونہ عمل بنانے کے لیے اس سے بھرپور واقفیت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بحکم خداوندی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہی کے بغیر آپ کی پیروی ممکن نہیں، لہذا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقفیت بحکم الہی ضروری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاید تم پر رحم کیا جائے۔ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں کوئی رنج نہ پائیں اور اسے دل سے تسلیم کر دیں۔ اس طرح سے بے شمار قرآنی آیات ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا گیا، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور اطاعت رسول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور شرعی قاعدے کے مطابق ہر چیز کے وسائل کا حکم وہی ہوتا ہے جو حکم خود اس چیز کا ہوتا ہے۔ مثلا نماز فرض تو نماز کے وسائل بھی فرض ہوں گے، اور ایسے ہی اطاعت رسول فرض تو اس کا وسیلہ یعنی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا بھی فرض ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم اپنے حکم و قول سے بھی فرمائی اور فعل و عمل سے بھی۔ عملی تعلیم کی مثال جیسے آپ نے نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی عملی تعلیم دی، جبکہ قرآن سے ہمیں ان کا اجمالی حکم ملتا ہے،
اور قولی تعلیم کی مثال جیسے رمضان کی راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگے سیاہ دھاگے سے۔ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیرت جاننا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی اساس ہے اور سیرت رسول سے تعلق و شغف محبت رسول کی دلیل بھی، اور اس محبت میں زیادتی کا سبب بھی۔ عربی کہاوت ہے جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہماری محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و سیرت سے زیادہ وابستگی پیدا کریں، کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعتنائی اور عدم رغبت ہمارے دعوی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اچھے اخلاق کا درس دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کی رغبت دلاتی ہے، ایمان کو مستحکم کرتی ہے، یقین کو پختگی عطا کرتی ہے، صبر و استقامت کی تعلیم دیتی ہے، شکر و رضا کا پیغام دیتی ہے، دین و دنیا کی صلاح و فلاح کا راستہ بتاتی ہے۔ یہ سیرت نظر کو بلندی، سخن کو دل نوازی اور جان کو پرسود عطا کرتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، لہذا اس کو وہ جامعیت عطا فرمائی کہ انسانی زندگی کے تمام گوشے اس مبارک سیرت میں سمٹ کر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انسانی سماج کا ہر فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا حکمران ہو، سیاست دان ہو یا فوجی کمانڈر ہو، حاکم ہو یا افسر ہو، جج ہو یا معلم ہو، تجارت پیشہ ہو یا بکریاں چرانے والا ہو، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک نمونہ عمل ہے اور ہر حیثیت سے نمونہ ہے، باپ کی حیثیت سے ہو یا بھائی کی حیثیت سے ہو یا پھر شوہر، عزیز، رشتہ دار اور دوست کی حیثیت سے ہو۔ خدا کی خدائی میں کسی کی سیرت اتنی جامع اور مکمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کی ایک ایک ساتھ آفتاب نیم روز کی طرح روشن اور واضح ہے۔ جس طرح مادی آفتاب کی ضیاء پاشی سے ہر ذرہ درخشندہ ہوتا ہے، اسی طرح مائع ہدایت کی روشنی بھی کائنات کے ذرے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے دامن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی دعائیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور عظیم انقلاب کا باعث بنے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے رگ و پے میں سرایت نہ کر جائے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اور ہم اس محبت کے تقاضے بھی پورے کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو ہماری سیرت میں اسلامی رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور ہم دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و انفرادیت اتنی روشن اور تابناک ہے کہ صرف قلب مومن ہی نہیں اس سے منور بلکہ غیروں کی نگاہیں بھی اس سے خیرہ ہے۔ ورنہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بزرگی کے لیے اللہ رب العزت کی شہادت و گواہی کافی ہے۔